اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد ہمارے یوٹیوب کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ اقتباس تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ ان کی تفسیر سے یہ اقتباس کیا گیا ہے، جس کا عنوان ایک کامیاب انسان۔ کیونکہ آج کل افراتفری نفس نفسی کا عالم ہے، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے اور اس کامیابی کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے تو اسے گریز نہیں کرتا۔ تو اس لیے آج ہم اس اقتباس کی روشنی میں کامیابی کے طور طریقے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کا فہم نصیب فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے والوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو باپ کی وراثت سے کثیر مال حصے میں آیا، اور اس حصے میں سے وہ اپنا گزر اوقات کرنے لگا۔ نیک آدمی تھا، اس نے باپ کی وراثت میں سے ایک حصہ باغ اس کو بیچا اور مساکین پر خرچ کر دیا، اور اسی طرح بے شمار درہم و دینار اس نے دیگر کئی لوگوں پر خرچ کیے، اور اسی طرح بہت زیادہ مال وہ خرچ کرنے لگا۔ تو یہ اللہ کا فرمان بھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو خرچ کرنے سے مال و دولت کم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکات ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ مال خرچ کیا، درہم و دینار خرچ کیے، اور وہ یہ خیال کرتا تھا کہ میں اپنے لیے غلام اور اپنے لیے خدمت گزار خرید رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اللہ کی راہ میں سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھائے رکھتا تھا کہ یہ سارا کچھ رب کی رضا کے لیے ہے، گویا کہ وہ آنے والی زندگی کے لیے، آنے والے آخری اخروی زندگی کے لیے وہ ساز و سامان تیار کر رہا تھا۔ اس نے لوگوں کے درمیان یہ بات کہہ بھی دی کہ یہ جو میں مال خرچ کر رہا ہوں، درہم و دینار خرچ کر رہا ہوں، یہ میں لونڈیاں اور غلام خرید رہا ہوں، خدمت گزار خرید رہا ہوں۔ ایک دفعہ وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ نابینا ہے، تو وہ بھی جا رہا ہے، سامنے سے آ رہا ہے، نابینا آدمی سامنے سے آ رہا ہے، یہ ادھر سے جا رہا ہے۔ دیکھا کہ وہ نابینا کبھی گرتا ہے، کبھی سنبھلتا ہے، چلنے میں اس کو دشواری ہے، تو اس نے ایک سواری خریدی اور نابینے کے سپرد کر دی، اس لیے کہ وہ نابینا اس پر سفر کرے اور اس کا سفر آسان ہو جائے۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو اس نے ایک آدمی نے سواری خرید کر اس نابینے کو دی، اور یہ کہہ دیا کہ یہ سواری میری ہے، میں اس پر سوار ہوں گا۔ حالانکہ خریدی نابینے کے لیے تھی، اور نابینے نے اس پر سواری کی، نابینے کے لیے منزل آسان ہوئی، وہ گھر پہنچ گیا، اس نے دعائیں دی۔ نبی علیہ السلام یہ واقعہ سنانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً میں سواری دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ آدمی جو سواری خرید کر دینے والا ہے وہ اس پر سوار بھی ہے، اور اس کی لگامیں اس کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے۔ تو حاصل کلام اس حدیث پاک سے، اس واقعہ سے یہ ہوا، ہمیں یہ سبق ملا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں
جو بھی ہم آگے کی زندگی کے لیے خرچ کریں گے، کسی بھی طرح سے اپنی مہارت خرچ کریں، اپنی دولت خرچ کریں، اپنا علم خرچ کریں، اپنی صلاحیتیں، اپنی سکلز خرچ کریں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر انداز میں ہمیں دے دی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا اجر اور ثواب ہے، دنیا میں بھی اس کی سہولیات ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق فراہم فرما رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، اور امت کے لیے سبق چھوڑا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جس انداز سے بھی، جس نیت سے بھی، جس مقصد سے بھی خرچ کرو گے، یعنی نیت اور مقصد نیک ہونا چاہیے کہ اس کو اخروی اعتبار سے ہمیں وہ میسر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اخروی اعتبار سے وہ اجر و ثواب اور بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم نصیب فرمائے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ذخیرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی مال ہی خرچ کرے، ہر آدمی کے پاس باغ ہوں، درہم و دینار ہوں، پیسہ ہو، روپیہ ہو، زمین و جائیداد ہو تو وہ خرچ کرے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی میسر ہے وہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔